جیسے کہ آپ کو الہام ہوتا ہے ہمیں بھی ہوتا ہے. ماشاءاللہ. الہام کی بات آ گئی. میں نے تقریر کیا تھا, ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا, تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا ابا آپ نے کیا کیا, کیا کہا میں نے؟ تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی, میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی, اور میں ہوتا ہے نا سلپ آف دا ٹنگ, کیا کہتے ہیں, سبقت لسان. سلپ آف دا لسان, کریکٹ, تو سلپ آف دا ٹنگ. تو میرے بیٹے بولا ماشاءاللہ ابا کسی پکڑا نہیں ابھی تک کے, 5 ملین لوگ نے دیکھ لے, کتنے پکڑا نہیں, کوئی بھی بولے گا سلپ آف دا ٹنگ ہے. الہام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا, تو ابھی اردو میں, اور اردو میں زیادہ سلپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے جواب پتا نہیں, اللہ کی مدد آتی, اللہ کے رسول کی مدد ہے, میں نے اللہ کے بدلے اللہ کے رسول کہہ دیا. تو اس کے اوپر سوشل میڈیا میں کل سے جنگ چڑھ گئی, پاکستان میں تو عام ہے نا پکڑنا, تو اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع. ابھی میں اتنے بار تقریر کرتا ہوں, اگر ایسی کوئی مسٹیک نکالتا ہے جان بوجھ کے, بالکل غلط ہے. کیوں؟ وہ باقی لیکچر دیکھ چکا ہے میرے, کہ کبھی میں نے کہا, اگر 10 بار میں نے کہا کہ اللہ کی مدد, تو ایک بار اللہ کے رسول بول دیا میں نے, تو قیامت آ گئی. اس کو پکڑ کے کوئی بھی بڑا عالم کبھی بھی ایسا نہیں کہے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ چھوٹے لوگ ہیں جو فیم چاہتے کہ میں ذاکر نائک کی غلطی نہیں کرا, میں کہاں کہتا ہوں کہ میں 100% صحیح ہوں, غلطی کو نکالے. اور ایسا کہا, جہاں تک کہ اختلاف کا سوال ہے, میرا اصول کیا ہے, جب اختلاف ہوتا ہے, اور میں جب انگریزی میں تقریر کرتا تھا نا, الحمدللہ 100% سب فرقے کے میرے ساتھ تھے, سب, شیعہ ہو بریلوی ہو, سب فرقے ساتھ تھے. بعد میں بمبئی کے پولیس کمشنر نے کہا میں تم سے ناراض ہوں. کیوں ناراض ہے؟ آپ کو اردو میں تقریر کرنا. کیوں؟ عام مسلمان, سب مسلمان انگریزی نہیں جانتے, تو میں تم سے ناراض ہوں. تو اس کو خوش کرنے کے لیے اردو میں تقریر کرنا شروع کیا, غلطیوں کے ساتھ. بعد میں پیشتی ہوا تو اور شروع کیا. اس کے بعد فتوے آنے لگے, ذاکر کافر ہے, کیا اردو میں بات کرنا کافر ہے, کہ انگریزی میں وہی چیز انگریزی میں بولا تو بولتے سننے کا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنو, کیونکہ کمپٹیشن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ نا, میں تو انگلش میں بات نہیں کرتا ہوں, ڈاکٹر نائک کو سنو. جہاں اردو میں بات کرنے لگا, ارے اردو تقریر میں زیادہ پبلک آ رہے, انگریزی تقریر میں 5 لاکھ, اردو تقریر میں 10 لاکھ. ذاکر کافر اٹھائے پہنتا ہے, کامن ہے. میں نے کبھی بھی کس کا جواب نہیں دیا. میرا کیا اصول ہے, when people throw stones at you, اگر کوئی آپ پہ پتھر پھینکتا ہے, اپنے آپ کو اتنا اونچا کرو پتھر آپ تک پہنچے نہیں. دوسرا, اگر کوئی آپ پہ اینٹ پھینکتا ہے, اینٹ کو لو اور اپنا گھر بناؤ. تو میں نے کہا, ہمارے کانفرنس بڑے ہوتے, اور سب کانفرنس اپنے اپنے جماعت کے, ہم لوگ تو میں تو مسلمان ہوں. اور جب مسلمان بولتا باقی, ارے ڈاکٹر صاحب آپ ایسا کیسا کہتے ہیں؟ میں نے بولا کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ نے ذاکر بھائی آپ تو ہمارے ہیں, آپ کو تو میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں, میں تو مسلم ہوں. لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو دیوبندی بولتا ہے, دیوبند سے فارغ ہے, اچھی بات ہے. کوئی مدنی بولتا ہے, یہ جائز ہے, اس میں کوئی تفرق نہیں. آپ مدینہ سے فارغ ہے, مدنی بولتے ہیں, آپ دیوبند سے فارغ ہے, دیوبندی بولے اس کو لگتا ہے, مدنی بولے نہیں لگتا. کیوں؟ یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہو گیا نا. مدنی بولنا جائز ہے, دیوبندی بولنا جائز نہیں. کیوں ڈبل اسٹینڈرڈ؟ تو اگر کوئی مدرسے سے فارغ ہے اور مدنی کے لقب سے کہتا ہے کہ میں یہ ہوں, میں قاسمی ہوں, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم مسلم ہیں, قال اننی من المسلمین 14 بار لکھا ہے, قال اننی من المسلمین, قال اننی من المسلمین. اور آیت کو بھی تعالی الی کلمۃ قال اننی من المسلمین سے ختم ہوتی ہے. کہو کہ میں مسلم ہوں, مسلم. کہاں نہیں لکھا ہے کہ یہ کہو, دیوبندی کہو یا تبلیغی کہو, جماعت اسلامی کہو, اہل حدیث کہو یا سلفی کہو. ان کہتا ہے تو مجھے اعتراض نہیں, میں نہیں کہتا ہوں غلط ہے. آپ کو مجھے بولنا چاہتے ثبوت پیش کرو, آپ بولتے مجھے اعتراض نہیں, میں نہیں بولتا حرام بول رہے. تو میں نے کیا کیا, جب ہمارا جلسہ ہوتا ہے تو ہم تو ماشاء اللہ آؤ, تو لوگ بولنے ارے وہ مفتی تمہارے خلاف پبلک میں بات کرتا ہے, تم اس کو بلاتے. تو میں کہا میرے دوست سے, میں قرآن میں کہاں لکھے ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کی تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہاں لکھے تو نے کوئی حدیث میں لکھے ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کی تو جنت میں جائیں گے؟ تو میں تو کچھ حرام کر رہا ہوں. آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیو میں بات کرو, آپ میرے اسٹیج پہ آ سکتے ہیں, میرا اصول ہے. اس کے بعد وہ اسٹیج پہ میرے اسٹیج سے مجھے گالی, نو پرابلم. پھر وہ میرے دوست بن جاتا ہے, وہ ذاکر بھائی کیا مہان ہے ماشاء. میں پالیٹکس میں کھڑے نہیں ہوتا, میں پالیٹکس نہیں کرتا. تو اصول ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کی رضامندی کے لیے کرو. یہ جتنے بھی ہے لوگ کیا کرتے, اپنے آپ کو ہمیشہ میں ہی صحیح, تو کوئی فتویٰ دیتے, میں کیا بولتا ہوں, میں بھی صحیح, میں ہی صحیح, آئی ایم اونلی رائٹ. میں بولتا ہوں میں بھی صحیح, آئی ایم آلسو رائٹ. دونوں میں فرق ہے. تو یہ جو بولتے میں ہی صحیح, میں بولوں گا دعوت ایسا ہی کرنا چاہیے, آپ کو بائبل میمورائز کرنا چاہیے, نہیں تو جہنم میں. یہ ایک طریقہ ہے, ضروری تو نہیں آپ دعوت کرنے کے لیے آپ کو بائبل یاد کرنا چاہیے. ایک طریقہ ہے, آپ نہیں کر کے پھر بھی دعوت دے سکتے ہیں کہ ہر آدمی تو بائبل. ایک طریقہ ہے. نہیں بائبل کو کوٹ کرنا حرام ہے, وہ پھر
پھر ہم کو اس کو رپلائی کرنے پڑتا ہے تو ہم کو بھی حدیث پڑھنے پڑتا ہے, رپلائی کرتے ہیں ان کو. تو اختلاف چھوٹی چھوٹی بات پہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ ریسرچ کیے, اسی لیے مجھے ڈاکٹر اسار احمد صاحب وہ آئے تھے ماشاء اللہ ہمارے تھے. میرے والد تھے شافی, تو پہلے شافی سے ہم نے سیکھی نماز, بعد میں حنفی کے ماشاء اللہ علماء سے کیے, پھر سلفی کیے, پھر ملکی کے, سب کے ماشاء اللہ. تو مجھے تو پورا آل راؤنڈر ہے ماشاء اللہ, اور ابھی بھی ملتے رہتا ہوں, سب لوگ کی عزت کرتا ہوں, اپنے اپنے جگہ ہے. تو ڈاکٹر اسار احمد صاحب جب مجھے ملے تو میں نماز پڑھتے دیکھا ان کو تو رفعتین کر رہے تھے. میں نے ڈاکٹر صاحب آپ رفعتین کر رہے؟ بولتے ہاں بیٹا کیوں؟ تو بولتے لیکن آپ حنفی ہیں. بولتے ہیں میں تو حنفی ہوں, میں فقہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. ہاں میں حنفی ہوں, جو ماں باپ سکھا میں حنفی ہوں, لیکن کچھ چیز پہ تحقیق کی تو اس پہ میں تحقیق کچھ چیز تو مجھے اطمینان ہے, لیکن میں باہر فتوا نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, اس کو بولتے بڑپن. اس کا مطلب تھوڑی کیا میں وہ صحیح تو سب لوگ ایسا ہی کرے, ان کے تحقیق ہے. تو یہ بڑپن ہونا چاہیے اپنے میں. اس کو تو ارے ڈاکٹر اسار رفعتین کرتے, مطلب انہوں نے تھوڑی کہا کہ میں ہی صحیح ہوں. یہ بھی ایک طریقہ ہے, دونوں طریقے صحیح ہے. یہ میرے نزدیک افضل ہے, ٹھیک ہے, اس کے نزدیک ہاتھ رکھنا افضل ہے. کوئی حدیث میں تو نہیں کہ ہاتھ نیچے رکھو تو نماز دیں گی, اب رفعت دینے کی نماز دیں گی. ٹھیک ہے, افضلات کی بات ہے بھائی. اگر 1000 پوائنٹ میں کس کو 2 پوائنٹ زیادہ 2 پوائنٹ کم, تو بھی آپ سب 90 کے اوپر ہی ہے نا بھائی. نماز تو پڑھو پہلے, نماز نہیں پڑھیں گے اور ڈسکشن کریں گے رفعت نہیں کرنا چاہیے. نہیں, نماز پڑھو, مسجد میں پڑھو, اس پہ ڈسکشن کرو نا. میں تو سمجھتا ہوں مسجد میں پڑھی, اس کے اندر اختلاف ہے کہ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے, اس پہ ڈسکشن نہیں کروں گا. لیکن اور قریب لے کے جاؤ اللہ کے نا. تو جب اختلاف ہو رہا ہے, ہمیں اختلاف کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے. اور وہ اگر گالی دیتا ہے دینے تو کیا فرق پڑتا ہے. اپنے آپ کو اتنا اونچا بناؤ. آج کی تاریخ میں سب سے مشہور انسان کون ہے دنیا میں؟ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی تاریخ میں سب سے مشہور انسان پورے دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ دشمن کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحیح بات ہے. قرآن کی آیت ہے کہ ہم ایک دشمن رکھیں گے رسول کے لیے. قرآن کی آیت ہے بھائی. تو میں کہتا ہوں ارون شوری, تو قرآن کو صحیح ثابت کر رہا ہے اور بھڑک جاتا ہے. کیوں؟ قرآن میں لکھے تیرے بارے میں. اگر سب دشمن بولیں گے 1 سال کے لیے کوئی بھی اللہ کے رسول کا دشمن ہے تو قرآن غلط. قرآن کو غلط ثابت کرنا بہت آسان ہے. سب لوگ دشمن مل کے بولے 1 سال تک ہم قرآن کو اٹیک نہیں کریں گے, ہم اللہ کے رسول کو اٹیک نہیں کریں گے, تو قرآن غلط ثابت ہو جائے گا. ہاں کہ نہیں؟ یہ اوپن چیلنج ہے اللہ کا. اللہ نے جب کہا ابو لہب وہ جلیں گے آگ میں, وہ جھوٹ بولتے تھے اللہ کے رسول کے خلاف, جھوٹ بولتے تھے. اس نے کیا بولا؟ سفید کالا, کالا سفید, اتنے جھوٹ بولتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی, ان کو صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں مسلم ہوں, یا جھوٹ موٹ بولنا چاہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور قرآن غلط ثابت ہو جاتا تھا. ایک دم ایزی. لاکھ جھوٹ بولے اور ایک جھوٹ بولو, لیکن نہیں بولے, کیونکہ اللہ جانتے ہیں. اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہود کبھی بھی موت کی دعوت نہیں دیں گے اپنے آپ کو, کیونکہ موت سے وہ محبت نہیں کرتے. آج کے یہود سب ایک آدھ کی بات نہیں ہو رہی, ایوریج. میں بولتا ہوں سب یہود ایک ساتھ میں ہو جاؤ اور بولو ہم موت کے لیے تیار ہیں, ممکن ہی نہیں ہے. تو قرآن میں ایسے فالسیفیکیشن ٹیسٹ, میں تقریر دیا ہوں کیا قرآن اللہ کا کلام میں, اس میں کیٹیگری ہے فالسیفیکیشن ٹیسٹ. آپ کو قرآن کو غلط ثابت کرنا ہے, اللہ نے آپ کو چیلنج دیا ہے. ایک سورہ پیش کرو مثال کے طور پہ, من مثلی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24. تو فالسیفیکیشن ٹیسٹ. تو اسی طریقے سے ہم کیا کرنا چاہیے, کوئی اگر خلاف بات کرتا ہے آپ کو جواب دینے کا ہے, جواب دو, لیکن نام مت لو. اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی آپ کو الزام لگا آپ کو کلیریفائی کرنے کا, نام مت لو. وہ نام لیں گے تو آپ 2 بولیں گے تو 4 گالی دیں گے, اور 5 گالی تو چلتے رہیں گا. مثال کے طور پہ میں تو ابھی میرے بیٹے نے مجھے وہ انٹرویو کے فوراً بولے 2 دن بعد, ابا مسٹیک ہو گئی. میں تو دیکھا ہی نہیں انٹرویو, سنا ہی نہیں, دیا, ابا آپ نے غلطی کی ادھر. میں نے غلطی کیا, ابھی اس کو تھوڑی بولوں گا نکال کے صحیح کر. ہم لوگ کے ایڈیٹرس چیک کرتے, تو کس نے پکڑا نہیں. میرے بیٹے نے بولا ابھی ہو سکتا ہے 2 ہفتے بعد کس نے پکڑا, پکڑ کے اس کو کھینچ تان کر رہا ہے. تو کوئی بھی انسان جس کے پاس علم ہے, تو ڈاکٹر ذاکر نے کہ کیسٹ سنا ہے, وہ جانتا ہے. تو جہاں تک کہ جتنا بھی تناؤ ہے تو کوشش کرو کہ آپ آپس میں گفتگو کریں, اور جو یکساں اس کے اوپر جو آپ کو لگتا ہے بہت خلاف ہے, تو اس موضوع کو سائڈ پہ رکھو, اور اس موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں.